ہاں پڑھ لیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت کے متعلق مسائل. حضرت میمون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے اور کوئی زنگی کا سیاہ فام کو زنگی کہتے تھے. جی. اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ. میں نے کہا کہ خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی غلام کی غیبت کی ہے. فلاں شخص کے زنگی غلام کی، سیاہ فام غلام کی تو نے غیبت کی تھی، اس واسطے اس کو کھاؤ. میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کی ہی نہیں. تو اس شخص نے کہا ہاں لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا. حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے. یہ غیبت کا گناہ اللہ پناہ میں رکھے اتنا ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ آسان بہت ہے. سب زیادہ خطرناک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آسان بہت ہے. کوئی دوسرا آدمی گناہ کرے، شراب پیے، خدا نخواستہ بدکاری کسی کے ساتھ کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ساتھ انتظام کرنے پڑتے ہیں، فوری طور سے کر نہیں سکتا. لیکن یہ ایسی ہے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگتا اس کے کام میں. ارادہ کیا، زبان حرکت میں آ گئی اور غیبت کرنی بڑا کبیرہ گناہ کر ڈالا. اور ایسا کبیرہ گناہ کر ڈالا جیسے مردار بھائی کا گوشت آدمی کوئی کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. تو ایک تو اس وجہ سے خطرناک ہے بہت زیادہ. پھر یہ کہ اس میں مزہ بہت آتا ہے، سننے والے بھی مزے لیتے ہیں، سنانے والا بھی مزے لیتا ہے. آج کل ہمارے میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، کیسا کیسا مذاق اڑایا جاتا ہے آدمیوں کا، ان کی ڈمی بنا کر ان کو کارٹون بنا کر ان کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں. بڑی خوفناک بات ہے. اور اچھا، اس گناہ سے اچھے خاصے عالم اور وہ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی بہت کم اجتناب کرتے. اور یہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ کسی نے اور نے غیبت کی تو اس پر خاموش رہے. حالانکہ جس طریقے سے کوئی آدمی شراب پینے لگے آپ کے سامنے تو آپ تو ٹوکنا چاہیے. آپ کا بیٹا آ کر یہ کام کرنے لگے، بھائی یہ کام کرنے لگے، آپ ٹوکیں گے؟ تو شراب پی رہے ہو، سور کا گوشت کھا رہے ہو، اور یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایسا جیسے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو کوئی آدمی، مردہ گوشت کھا رہا ہے. اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی وہی بات کہی تھی، ہم نے کوئی جھوٹ تھوڑا ہی بولا، واقعی اس کے اندر تو عیب ہے، فلاں آدمی یہ خرابی ہے، فلاں میں رشوت لیتا ہے، گناہ کرتا ہے وہ. تو صاحب ہم نے غلط تو نہیں کہا، ہم نے تو صحیح تو کہا ہے، رشوت تو لیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر نہ لیتا ہوتا اور پھر تم کہتے کہ رشوت لیتا ہے برا ہے، پھر تو یہ بہتان ہوتا. غیبت تو اسی کا نام ہے کہ تم دوسرے کا ذکر ایسے الفاظ میں کرو، ایسے انداز میں کرو کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا. غیبت کی تعریف یہ ہے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے بھائی کا ذکر، مسلمان کا ذکر ایسے انداز میں کرو کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اسے ناگوار ہو. جی. حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ شب معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے
اور وہ ان کے ناخن تانبے کے تھے. جی. اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. اور اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے اپنے ناخنوں سے. میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. اور حضرت ابو سعید اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ لوگ اس کو اتنا بڑا گناہ سمجھتے نہیں اور اس کی وجہ سے اس سے بچنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. حالانکہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. جی. یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے. جس کی غیبت کی گئی تھی جب تک وہ معاف نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوگا. زنا کسی نے کیا، شراب پی لی کسی نے خدا نخواستہ، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن توبہ کر لے گا معاف ہو جائے گا. اور یہ توبہ سے بھی معافی نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ جس کی غیبت آپ نے کی تھی اس سے معافی نہ کروائی جائے. جی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے اور حق العبد بھی ضائع ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے بھی حق کی مخالفت ہے اور بندے کی حق کی مخالفت تو ہے ہی جس کی غیبت کی ہے. اس لیے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرانا ضروری ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں. مگر بیان القرآن میں غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے، جس کی غیبت کی گئی تھی اس کو پتہ نہیں چلا. آپ نے غیبت کی کسی کی اور اس کو بھی پتہ نہیں چلا، اس وقت تک وہ حق العبد نہیں ہوتی، وہ اس بندے کا حق نہیں ہوا کیونکہ اس کو تکلیف نہیں پہنچی. اس لیے اس سے معافی کی ضرورت نہیں. یہ نئی بات ہے بالکل، اس سے معافی کرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے خلاف تو حق ہے توبہ کر لو، لیکن بندے سے معاف کرانے کی ضرورت اس وقت ہوگی جب بندے کو پتہ چل جائے کہ آپ نے غیبت کی تھی. آگے بڑھیں. مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گو اس شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں، مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اس کے سامنے اپنی تکلیف کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. ہاں، جس کے سامنے غیبت کی تھی اس کے سامنے اقرار کرنا کہ میں نے غیبت کی تھی، گناہ کیا تھا، اور اب تکذیب بھی کرے کہ میں اپنے آپ کو برا کہے، تو یہ ضروری ہے. جس کی غیبت کی تھی اس سے تو معاف کرنا ضروری نہیں، لیکن جس کے سامنے غیبت کی تھی اس کے سامنے بیان کرنا پڑے گا کہ میں نے غلطی کی تھی اور یہ میں نے اس کا حق مارا تھا اور میں نے غیبت کی تھی، میں نے گناہ کیا تھا. اگر اس کی بھی پابندی کر لی جائے تو بہت بچت ہو جائے گی اس گناہ سے انشاءاللہ. جی. اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارۃ الغیبۃ ان یستغفر لمن اغتابہ تقول اللهم اغفر لنا وله. اب مر گیا ہے بیچارہ، غیبت کی تھی آپ نے اور اس کو پتہ چل گیا تھا، تو اب تو اس سے معافی کرانا ضروری تھا. لیکن اگر اس کو وہ مر گیا اس سے معافی نہیں کرا سکتے تو اب اس کے لیے مغفرت کیا کریں، مغفرت کی دعا کیا کریں. بہتر یہ کہ کچھ اس کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر دیں اور اس کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے اور اس کو بھی معاف کر دیجیے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیجیے. یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ ہمارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما.
ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ان کو گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ میں نے دل میں ڈالی، یہ کیا کرتا ہوں میں، وہ صرف غیبت ہی کے بارے میں نہیں بلکہ کسی کے بارے میں کبھی کوئی زیادتی کی بات ہو گئی، کوئی اس کو دل دکھ گیا ہمارے کسی بات سے، کوئی تکلیف پہنچ گئی یا غیبت ہو گئی کسی کی، اور اس سے معافی کرانے کا ذریعہ نہیں، تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ اس گناہ کو آپ بھی مجھ سے معاف کر دیجئے، اور جس کے حق میں نے یہ غلطی کی تھی اس سے بھی معاف کرا دیجئے، اور اس کا اجر عظیم اس کو اپنے پاس سے دے دیجئے، میری نیکیوں میں سے نہ دیجئے۔ آخر میں تو نیکیاں بڑھ جائیں گی نا، جس کا کسی نے حق مارا ہے تو کیا ہوگا، جس نے حق مارا تھا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق مارا گیا ہے۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے ان کو اجر عظیم دے دیجئے، آپ بھی معاف کر دیجئے، اس سے آپ بھی، اور اس سے بھی معاف کرا کے اس کا اجر عظیم اپنے پاس سے دے دیجئے اس کو، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے۔ مسئلہ، بچے اور مجنون اور کافر ذمے کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ ان کی ایذا بھی حرام ہے، اور جو کافر حربی ہیں اگرچہ ان کی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔ کیوں غیبت اپنا وقت ضائع کیا؟ جی مسئلہ، غیبت جیسے قول، کافر حربی جس سے جنگ ہے، لیکن جو کافر ہمارے ملک میں رہتا ہے یا ہمارے ملک میں اجازت لے کر ویزا وغیرہ لے کر رہتا ہے، ہمارے قوانین کا پابند ہے، یا ہمارا معاہد ہے، ہم کسی ملک میں جاتے ہیں وہاں کے غیر مسلم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان سے واسطہ پیش آتا ہے، وہ معاہد ہے، ہم ان کے ویزا لے کر گئے ہیں، ان کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ غیبت کرنا ایسے کافروں کی جائز ہے جن کو ہم تکلیف پہنچانا جائز ہے، اور تکلیف پہنچانا کن کافروں کو جائز ہے؟ جن سے ہماری لڑائی ہے اور جنگ ہے۔ جی مسئلہ، چار قسم کے کافر ہوتے ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو ہمارے ملک میں ہمارے قانون کو مان کر رہتے ہیں، ان کو فقہی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر آیا۔ دوسری قسم کافروں کی وہ ہے جو دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے سے اجازت لے کر، مثلا ویزا وغیرہ لے کر ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ مستأمن کہلاتے ہیں۔ ذمی ہو یا مستأمن ہو، دونوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے حقوق مسلمانوں کے ہیں معاشرت میں، اتنے حقوق ان کے بھی ہیں، ان کو کسی قسم کی اظہار ثانی جائز نہیں، ان کی غیبت بھی جائز نہیں۔ اسی طریقے سے تیسری قسم کے کافر وہ ہیں کہ ہم ان کے ملک میں گئے ہیں ویزا وغیرہ لے کر، اور وہ ملک ایسا ہے کہ ان سے ہماری جنگ نہیں ہے، تو وہاں کے جتنے رہنے والے ہیں وہ معاہد ہیں، ان کا بھی حق یہ ہے کہ ان کے جان والا آبرو کے خلاف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، چنانچہ غیبت بھی جائز نہیں ہوگی۔ چوتھی قسم کافروں کی وہ جن سے جنگ ہو رہی ہو، آمنے سامنے جنگ ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو اظہار ثانی مقصود ہے، دوسری کو تکلیف پہنچانا مقصود اس طریقے سے بھی ممکن ہے۔ جی مسئلہ، غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارے سے بھی ہوتی ہے، جیسے کسی لنگڑے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی تحقیر ہو۔ کسی کی نقل اتارنے کے لیے بعض لوگ اس کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، حرام ہے بالکل مذاق اڑانے کے لیے کسی کی نقل اتارنا۔ مسئلہ، بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے، یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے۔ بعض صورتوں میں غیبت کی اجازت بھی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے غیبت۔ جی مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں، بشرطے کہ وہ ضرورت و مصلحت شرعاً معتبر ہو، جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے، یا کسی کی اولاد و بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعے کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لیے صورت واقعہ کا اظہار، یا یہ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں دوسرے کا عیب ذکر کرنا پڑتا ہے،
غیبت کی حقیقت کیا؟ کسی کا ذکر کرنا اس کی عدم موجودگی میں، ایسا ذکر کرنا جس سے وہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو ناگوار ہوگا. تو بعض اوقات یہ اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. مثلا آپ کو اگر یہ پتہ چلے کہ ایک شخص آج ہے اور اس کا ارادہ چوری کرنے کا ہے، آج صبح کو چوری کرے گا یہ، تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ آپ اس کے ایسے لوگوں کو بتائیں جو اس کو چوری سے باز رکھ سکیں. یا کوئی ناقابل اعتماد جرائم پیشہ قسم کا آدمی ہے، مثلا دارالعلوم کے اندر کوئی آدمی آ جائے، کوئی طالب علم ہو، ہے جرائم پیشہ، دہشت گرد، اور یہاں اگر داخلہ لے لے اور آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گرد ہے، تخریب کار ہے، آپ پر واجب ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بتلائیں کہ یہ ایسا شخص ہے. ایسے لوگوں کو ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے لوگوں کو بتائیں جو اس کا سدباب کر سکے، اس کے شر کو روک سکے. فرائض اور واجبات میں سے ہے. جی. یا مسلمانوں کو کسی شخص کے اب اسی طریقے سے کسی اولاد کسی شخص کے اندر آپ نے کوئی برائی دیکھی، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی برائی کی اصلاح میں تو کر نہیں سکتا لیکن اس کے والد یا استاد کر سکتے ہیں، تو استاد کو بتا دے کہ صاحب فلاں تعلیم میں ایسی بات کرتا ہے، تو اس کو مناسب انداز میں اصلاح کر دے گا اس کو. یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیاوی شر سے بچانے کے لیے کسی کا حال بتلانا. مثلا کسی مسلمانوں کو کسی کے نقصان سے بچانے کے لیے اس کا کوئی برا حال بتانا پڑے گا، ورنہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچ جائے گی. مثلا کیا ہے نقصان پہنچ جائے گا؟ مثلا حدیث کے راوی حضرات ہوتے ہیں، حدیث جو روایت کرنے والے حضرات ہیں وہ راویان حدیث کہلاتے ہیں. ہم مجھ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کا ایک سلسلہ ہے. جو حدیث بھی میں نے سنی ہے وہ کسی جس سے سنی ہے، اور اس نے جس سے سنی، اور اس نے جس سے سنی، اور اس نے جس سے سنی، ان سب کا سچا ہونا ضروری ہے. اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ یہ مجنون نہیں تھے، پاگل نہیں تھے. یہ بات بھی ضروری ہے کہ معلوم ہو کہ یہ متقی پرہیزگار تھے. یہ بات معلوم ہونے بھی ضروری ہے کہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے. تو ان تمام چیزوں کی تحقیق اگر ہو جائے گی تو حدیث کو قبول کی جائے گی. اب اگر فرض کر لیجئے ایک راوی ایسا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بولنے کا عادی ہے اور وہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے ایسے راوی کے حساب سے، تو اب جس کو یہ معلوم ہے اس پر فرض ہے کہ مجھے بتائے کہ یہ جھوٹا قسم کا آدمی ہے، اس کی بات پر اعتماد نہیں. چنانچہ محدثین بکثرت ایسے راویوں کا کھوج لگاتے ہیں، جیسے جاسوس لگاتے ہیں انٹیلیجنس کے لوگ جرائم پیشہ لوگوں کا، اسی طریقے سے محدثین کھوج لگاتے ہیں راویوں کا. تمام راویوں کا حالات چھپے ہوئے ہیں، اسماء الرجال لاکھوں راوی ہیں، کتابوں میں ان کے سب کے حالات چھپے ہوئے ہیں. کہاں پیدا ہوا، کیا کس زمانے میں پیدا ہوا، کہاں کہاں گیا، کن کن استادوں سے پڑھا، ان کے شاگرد کون کون سے ہیں، حافظہ کیسا تھا، اس کا کردار کیسا تھا، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، وغیرہ وغیرہ. تحقیق ہو گئی تو لے لیا کہتے صدوق، ثقہ، اطمینان ہو گیا. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو کہتے کذاب، کہہ دیتے کذاب، انہو کذاب. تو لکھا ہوا ہے راویوں کے سب حالات. وہ جو کذاب کر رہے ہیں وہ غیبت ہی تو ہے یہ، لیکن یہ غیبت محرمہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے. واجب ہے ان کے ذمے کی بات کو ظاہر کرے کہ جھوٹا ہے، تاکہ اس کی روایت کردہ حدیث میں آدمی احتیاط کرے. یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لیے اس کا حال ظاہر کرنا، یا کسی شخص کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا پڑتا ہے اس سے معاملہ کرنے کے لیے. مثلا کسی کا رشتہ آپ کے یہاں آیا ہے، کسی لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، تو اس کے بارے میں معلومات کرنی پڑتی ہیں کہ آدمی کیسا ہے. اور آپ سے کوئی معلومات کرتا ہے اور آپ کو اس کا عیب معلوم ہے تو آپ پر واجب ہے کہ بتا دیں کس کا ذریعہ ہے. جی. یا جو شخص سب کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھرتا ہے تو اس کے اعمال بد کا ذکر کرنا بھی غیبت میں داخل نہیں، مگر بلا ضرورت اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ ہے. یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کیے گئے ہیں، اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی برائی اور عیب ذکر کرنے سے مقصود اس کی تحقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت اور مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو. تو اگر کسی کا عیب ذکر کیا جائے تو اگر وہ کسی دینی ضرورت کی وجہ سے نہیں ہے، دوسروں کو تکلیف بچانے کے لیے نہیں ہے، تو حرام ہے.
اور اگر کسی دینی مصلحت کی بات سے کسی کو دوسروں کو تکلیف سے بچانے کے، نقصان سے بچانے کے لیے تو اس کی گنجائش ہے، بلکہ بعض اوقات وہ واجب بھی ہو جاتا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک بات یہ ہے، اس معاملے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ بڑی تحقیق، بڑا اصلاحی کلام فرمایا ہے غیبت سے بچنے کے لیے. اس کا ایک اچھا، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. جب آدمی گفتگو میں بیٹھتا ہے تو کسی کو کوئی ذکر آ جاتا ہے، اس میں بزا اوقات کیا ہوتا ہے کہ تعریف ہوئی، بھائی فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، بھائی فلاں مولوی صاحب کی تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے، بھائی فلاں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، پھر فلاں ہیں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، مگر صاحب کبھی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، مگر جو ہوتی ہے نا، لیکن یہاں سے غیبت شروع ہو جاتی ہے. تو اس بات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احتیاط اس میں ہے کہ دوسروں کا کوئی ذکر ان کے عدم موجودگی میں نہ اچھا کرو نہ برا کرو، اچھا ذکر بھی نہ کرو، کیونکہ کوئی لیکن لگا دے گا اس کے ساتھ میں، اور لیکن لگا دیا تو حرام شروع ہو جائے گا وہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ان چیزوں پر عمل ہونے لگے، مسلمان ان چیزوں پر عمل کرنے لگیں، کہیں جرائم باقی رہیں گے، کہیں لڑائی جھگڑا، نفرتیں، دشمنیاں کہیں باقی رہیں گی، خاتمہ ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا. اسلام نام ہے سلامتی کے دین کا، نام ہی اسلام رکھا ہے، سلامتی والا دین. اللہ اکبر. جی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العظیم. بھائی اس طریقے سے رکھنا، جس طریقے سے میں کتاب دیکھ رہا ہوں، اپنے تابع ہو کر کتاب رکھ رہا ہوں، ادب کے تو خلاف ہے کتاب کے. ہمارے بزرگوں کا ادب تو یہ رہا ہے کہ وہ خود کتاب کی طرف جھک کر بیٹھتے تھے، کتاب کو اپنے تابع نہیں کرتے تھے. اپنے بزرگوں کے واقعات ہم نے یہی سنے دیکھے، اور بھائی ہم بھی حتی الامکان کچھ کرتے تو ہیں ایسا، لیکن بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، ٹیک لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے. بڑھاپا آ گیا تو اس طریقے سے بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتے اس کو. آپ کو بات اس بات کہہ رہا ہوں کہ جس کو مجبوری نہ ہو ایسا کام نہ کرے، کتاب کے تابع ہو کر بیٹھنا چاہیے. ہم آپ کو واقعہ سنائیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، بہت جلیل القدر استاد تھے، اور صدیوں پرانے بزرگوں کی یادیں تازہ کر دی تھی. ان کے حافظ ایسا غضب کا تھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استادوں میں سے ایک ہیں. اور کوئی واقعہ ایک مرتبہ سن لیا تو وہ یاد ہو گیا، کوئی کتاب ایک مرتبہ پڑھ لی یاد ہو گئی، برسوں کے بعد وہ پوری کتاب سن لو ان سے. ایسا حافظ تھا. جب مرض وفات ہوا تو شہرت ہو گئی کہ انتقال ہو گیا. مرض وفات ہوا تو ہر وقت خطرہ ہی لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب کب انتقال ہو جائے گا، آخری وقت تھا تقریباً. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بانیان پاکستان میں سے ہیں، وہ بھی والد صاحب کے خاص استاد ہیں، اور ہم نے تو ان کی زیارت بھی کی ہے، یہاں کافی ان کے ساتھ حاضری رہی ہماری. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آخر شب میں رات کو مجھے اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں میں جلدی سے گھر سے چلا، تہجد کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، آخر چوک کا چھوٹا سا تو شہر ہی ہے دیوبند، شاید اس کے کنارے پر محلہ خانقاہ ہے، وہاں وہ رہتے تھے. تو کہتے میں گیا تو دیکھا میں نے ان کے مردانہ کمرے میں بتی بھی جل رہی ہے، تو مجھے اور خطرہ ہوا کہ واقعی ایسا ہو گیا ہوگا.
تو میں نے مگر وہاں جا کر آواز کچھ نہیں آ رہی، کوئی آواز نہیں، کوئی اور دوسرا نہیں. میں نے آواز دی تو فرمایا کہ اندر آ جاؤ. جا کے دیکھا کہ لائٹین کے سامنے شامی، جو شام میں بہت مشہور کتاب عربی کی، باریک ٹائپ پر چھپی ہوئی ہے اور مٹیالے رنگ پر چھپی ہوئی تھی اس زمانے کی، وہ بہت باریک ٹائپ پر عربی کی کتاب ہے. اس پر یوں جھکے ہوئے مطالعہ کر رہے ہیں، لالٹین کی روشنی تھی جو اس کو جھکے ہوئے دو زانو ہو کر. ایسا شخص جس کے بارے میں یہ خطرہ لگا ہوا ہے، ہر وقت پتہ نہیں کس وقت خبر آ جائے گی انتقال کی. کہتے ہیں میں نے جا کر سلام کیا اور خیریت پوچھی تو فرما دیے. پھر فرمانے لگے تو کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اس وقت رات کو تہجد کے وقت میں آپ کو ایسے کون سے مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی تھی جو آپ کو معلوم نہیں تھا؟ حافظہ اتنا غضب کا تھا، اور پھر اس کی کیا ضرورت اس وقت پیش آ گئی تھی؟ اور اگر پیش آ گئی تھی تو ہم جیسے غلاموں کو آپ حکم دے دیتے. تو فرمایا بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، مطالعہ کرنا بھی کا جو شوق ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. خیر میرا مطلب کہنے کا مطالعہ کا شوق تو تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ اٹھا کے وہ مطالعہ کر لیں، یوں جھک کر مطالعہ کر رہے تھے. تو ادب کتاب کا یہی ادب جتنا کیا جاتا ہے اتنا علم میں بھی برکت ہوتی ہے. بزرگوں کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، درسگاہ کا ادب. جی ترجمہ. اے آدمیوں، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، اے آدمی، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں، نسب اور قبیلے تاکہ آپ اس کی پہچان ہو. تمہارے قبیلے مقرر کیے، تمہاری نسب مقرر کیے تاکہ ایک دوسرے کو تم پہچان سکو ان نسب کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے. جی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو بڑی جس کو ادب بڑا. ان اللہ علیم خبیر. اللہ سب کچھ جانتا ہے، خبردار. جی خلاصہ تفسیر. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اس لیے اس میں تو سب انسان برابر ہیں. اور پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور پھر ان قوموں میں اس لیے اس میں تو سب برابر ہیں. اس میں تو کافر مسلم اچھے برے سب انسان اس بات میں برابر ہیں کہ سب کے سب ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، آدم اور حوا کے اولاد ہیں. پھر ان قوموں میں مختلف خاندان بنایا، یہ محض اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں. پھر ہر انسان کا کوئی خاندان ہے، مختلف خاندانوں میں بنایا لوگ، کوئی خاندان کا آدمی، کوئی دوسرے خاندان کا آدمی، کوئی ایک قبیلے کا آدمی، کوئی دوسرے قبیلے کا آدمی. جی نہ اس لیے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کرو. یہ اس بات سے کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. مثلا ایک ہی نام کے بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس نام کے آدمیوں کے ساتھ اگر ایک نسبت لگی ہوئی ہوگی تو اس کو پہچاننا آسان ہوگا. مثلا میرے نام کے ساتھ محمد رفیع ہے، محمد رفیع میرا نام ہے. اس نام کے اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن لفظ عثمانی لگا ہوا تو اس سے پہچان جائے گا کون سا آدمی مراد ہے. تو پہچان ہے ایک قسم کی. جی کیونکہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اور بزرگی کا اور کرامت کا اور عزت کا مدار قبیلے پر، خاندان پر نہیں ہے. عزت کا مدار ہے تقوی پر، اور تقوی ہر انسان کا اختیاری ہے. اس واسطے اگر کوئی عزت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو تقوی حاصل کرے. اللہ کے نزدیک سب زیادہ عزت والا وہ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بہت ہی نچلی ذات کا کوئی انسان ہو، خاندانی اور نسبی اعتبار سے اس کا درجہ صحیح سے بھی زیادہ بڑھ جائے اس کے تقوی کی وجہ سے. جی اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں. صاف نہیں آواز آ رہی ہے آپ کی. اور پرہیز ٹھیک ہے.
ہاں، اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالی خوب جاننے والا اور پورا خبردار ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ہر ایک کو دوسرے کا حال معلوم نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی ظاہر میں تو بہت اچھا عمل کرتا ہے لیکن اندر بہت سارے گناہ کرنے والا ہے، خدا نخواستہ۔ تو تقویٰ کی خبر کسی کو ہو نہیں سکتی سوائے اللہ کے کہ کون متقی ہے کون نہیں ہے، کون پرہیزگار ہے کون نہیں۔ جی، اس لیے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو۔ اس لیے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو۔ آج کل یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے، سب ہم سندھی ہیں، ہم پختون ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم فلاں ہیں اور فلاں ہیں۔ بانٹ دیا لوگوں کو ان نسبتوں نے۔ تو نسبتیں شناخت کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف شناخت کے لیے ہیں، یہ اس واسطے نہیں کہ اس وجہ سے تعصبات پیدا کیے جائیں کہ صاحب جو میرے مہاجر ہوگا بس میں اسی کا ساتھ دوں گا، چاہے وہ حق پر ہو چاہے باطل پر ہو۔ کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو میں اگر پختون ہوں تو بس میں ہمیشہ اسی کا ساتھ دوں گا جو پختون ہو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ بزرگی کا مدار نسب اور خاندان پر نہیں ہے، قبیلے پر نہیں ہے، نسبتوں پر نہیں ہے، بلکہ تقوی پر ہے۔ جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے وہ اتنی زیادہ باعزت ہے اللہ کے نزدیک، اور تقوی کی خبر سوائے انسان کے کسی کو نہیں ہو سکتی۔ جی، معارف و مسائل۔ اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں 6 چیزوں کو حرام و ممنوع کیا گیا ہے جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کمتر یا رذیل نہ سمجھے اور اپنے نسب اور خاندان یا مال و دولت کی بنا پر فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں در حقیقت تفاخر کی ہیں نہیں۔ پھر اس میں تفاخر سے باہمی منافرت اور تفاخر کا معنی ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر کرنا۔ جی، پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں اور مساوی ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب مساوی ہیں۔ پھر آگے انسان کے اپنے اعمال اور کردار ہیں، وہ انسان کے اختیاری ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں مہاجر، میرے ماں باپ مہاجر تھے، میں اب مہاجر نہ رہوں، ہو سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے ماں باپ پختون تھے، میں پختون نہ رہوں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جو پختون ہے وہ پختون رہے گا، جو مہاجر ہے وہ مہاجر رہے گا، ہندوستانی ہے تو ہندوستانی رہے گا خاندان کے اعتبار سے۔ لیکن تقوی ایسی چیز ہے کہ اختیاری ہے۔ آپ تقوی کو اختیار کیجئے تو آپ متقی ہو جائیں گے، عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنی تقوی میں کمی ہوگی عزت میں کمی ہوتی جائے گی۔ تو انسان کو اپنی ترقی اور تنزل انسان کے اپنے اختیار میں دے رکھا ہے اللہ رب العالمین نے۔ عزت اور ذلت اپنے انسان کو اس کے ہاتھ میں دے رکھی ہے، اور وہ کیا کہ اختیاری چیز ہے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہے، برا عمل ہے تو برا معاملہ ہے۔ اس بات پر نہیں کہ صاحب جو فلاں خاندان کا آدمی ہے بس وہی باعزت ہوگا، حالانکہ جس خاندان کا وہ آدمی ہے وہ تو اس کے اختیار میں تو نہیں تھا کہ میں اسی خاندان میں پیدا ہوتا، وہ پیدا ہو گیا تو وہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، زبردستی کسی کو صرف خاندان کی وجہ سے عزت دے دیں نہیں ہوتا، صرف خاندانی کی وجہ سے اس کے درجات بڑھا دیں یا گھٹا دیں نہیں، کیونکہ اس کے غیر اختیاری ہے۔ اختیاری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، عمل ہے۔ عمل جس کا اچھا ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ ہے، عمل اچھا نہیں ہے تو عزت بھی کم ہے۔ جی، اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لیے نہیں بلکہ تعارف کے لیے ہے۔ تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں فخر جتانے کے لیے نہیں، بلکہ تعارف کے لیے کہ بھی میں فلاں ملک کا رہنے والا ہوں، فلاں قبیلے کا آدمی ہوں۔ جی، شان نزول۔ یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، ان کو یہ روز بد دیکھنا نصیب میرے والد پڑا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے، یہاں یہ روز بد نہیں دیکھنا پڑا۔ ہاں کیا؟
اور یہ روزے بد دیکھنا نہیں پڑا۔ اور حارث ابن ہشام نے کہا مطلب کہ روزے بد ہے کہ کالا جو ہے حبشی وہ یہاں اذان دے رہا ہے، اس کی عزت ہو رہی ہے، تو اس پر وہ مشرک نے کہا جی کانا زنی کی جی۔ اور حارث ابن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا کہ کالے کلوٹے کیسے ہیں؟ اس کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا؟ تو دوسرے کافر نے کہا کہ اللہ محمد کو کوئی کالے کوے کے سوا کوئی آدمی نہیں جڑا جو اذان دے دیا کرتا، تو تحقیر کی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جی۔ ابو سفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمان کا مالک ان کو خبر کر دے گا۔ چنانچہ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اقرار کر لیا۔ اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز در حقیقت ایمان اور تقوی ہے، جس سے تم لوگ خالی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آراستہ ہیں، اس لیے وہ تم سب سے افضل و اشرف ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیا شان ہے ان کی، حبشے کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام تھے، کالے، اللہ اکبر، غلام تھے، مگر غلامی کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی، کہاں سے کہاں پہنچے۔ ہم نے شام میں ان کے مزار کی زیارت کی ہے، وہاں حاضری ہوئی ہماری، شام میں ہے، اللہ اکبر، ایک قبے میں ہے، عجیب شان ہے۔ قبر ہوگی کسی وقت شادی ایسی، اب اس پر بادشاہوں نے اس کی بنائے، مزار بنایا اس کے اندر بڑے بڑے نوابوں اور یاد پڑتا ہے بعض بادشاہوں نے کوشش کر کے اپنی قبر وہاں سے بنوائی ہے کہ کسی طرح بلال کے پاس ہمیں قبر مل جائے۔ چنانچہ وہ سارا کمرہ قبروں سے بھرا ہوا، بڑے اونچے اونچے خاندان کے اونچے اونچے عہدیداروں کے قبروں سے۔ بلال حبشی تھے، یہ ہے اسلام کی مساوات، مدار رنگ و روپ پر نہیں ہے، خاندان اور قبیلے پر نہیں ہے، مدار انسان کے اپنے کردار پر ہے، کیسا کردار ہے اس کا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ جس کا زیادہ اچھا تعلق ہوگا وہی سب زیادہ باعزت ہے۔ بلال حبشی کو یہ مقام ملا، اور ابو جہل جو اپنے خاندان کا یہاں کا قریش کا بڑا سردار تھا، کس طرح ذلیل ہو کر اس کو قتل کیا گیا۔ اللہ اکبر جی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا: الحمدللہ الذی اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وتکبرها، الناس رجلان بر تقی کریم، اذهب عنکم حمیۃ الجاہلیہ وتکبرها، ہاں، الناس رجلان بر تقی کریم کریم علی اللہ، وفاجر شقی ہین علی اللہ، ثم تلا یا ایھا الناس انا خلقناکم الآیہ۔ یہ آیت پڑھی قرآن کریم جی۔ شکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے تکبر کو تم سے دور کر دیا۔ اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی، وہ اللہ کے نزدیک شریف اور محترم ہے، دوسرا فاجر شقی، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بس